ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک بار FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے سلسلہ لیے، پروگرام لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھے میں ہم درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، FGN چینل اپنے ناظرین کے لیے سلسلہ لے کر آتا ہے، آؤ قرآن سیکھیں۔ تو الحمدللہ عز و جل، ہم اپنا سلسلہ لیے حاضر ہے۔ اگر اب تک آپ چینل کے سامنے آ کر نہیں بیٹھے ہیں تو جلدی جلدی اپنے کام کاج کو موقوف کر کے مدنی قاعدہ کھول کر بیٹھ جائیے۔ جن کے پاس خارج میں مدنی قاعدہ نہ ہو، وہ موبائل میں اپنے مدنی قاعدوں کو اوپن کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل، آج ہم 16ویں سبق کا جو بقیہ سبق کا حصہ تھا، 16واں سبق جس کے اندر ہم پڑھ رہے تھے کہ الف اور لام اور را، اس کو کب پور اور کب باریک پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے الف اور لام کو پور اور باریک کرنے کی صورتیں یہ پڑھ لی ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم را کو پور اور باریک پڑھنے کی صورتیں پڑھیں گے کہ کون سی صورتوں میں را پور ہوگا اور کون سی صورتوں میں را باریک ہوگا۔ تو جلدی جلدی FGN چینل کے سامنے آ کے بیٹھ جائیے، اپنا مدنی قاعدہ اوپن کر لیجئے اور اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ پاک کی رضا کے لیے قرآن پاک پڑھیں گے اور ادب کے ساتھ پڑھیں گے، باوضو ہو کر پڑھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جو پڑھا اس پر عمل بھی کریں گے، یعنی اس کی پریکٹس کریں گے، اس کو سیکھیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، تو آج ہم میرے پیارے ناظرین را کو پور اور باریک پڑھنے کی صورتیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس کے کلمات ہم پڑھیں گے، مشق کریں گے۔ چلیں، سب سے پہلے رجل، رجل۔ اب جو رجل میں جو را ہے، یہ را کو ہم پور یعنی موٹا پڑھیں گے، چونکہ ہم اوپر یہ قاعدہ پڑھ کر آئے ہوئے ہیں کہ را پر زبر یا پیش ہو، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو، یا را پر کھڑی حرکات ہو یعنی کھڑا زبر ہو، تو را کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر را پر کیا ہے؟ زبر ہیں، تو را کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رجل، آگے چلتے ہیں۔ الم تر، الم تر، تو تر میں جو را ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ کیوں؟ کہ را پر زبر ہے، اور قاعدہ ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ را پر زبر یا پیش ہو، 2 زبر 2 پیش ہو، کھڑی حرکات ہو یعنی کھڑا زبر ہو، تو را کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ رزقو، رزقو، یہ را کو بھی ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، کیونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ پور پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو لہٰذا اس را کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ آگے اکثر، اکثر، یہ را کو بھی ہم کیا کریں گے؟
पूर्व पढ़ेंगे क्योंकि रा पर पेश है, और क़ायदा है कि रा पर ज़बर या पेश, या रा पर दो ज़बर दो पेश, या रा पर खड़ी हरकत हो यानी खड़ा ज़बर हो तो रा को हम पूर्व पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अजरन, अज अज अजरन, ठीक है। तो यहाँ पर जीम में कलकला होगा यानी आवाज़ को लौटाएंगे हम, ठीक है। हुरूफ कलकला कितने हैं? 5 हैं। क़ाफ ता बा जीम दाल, जिसका मजमुआ है कुतुब जद्दिन, ठीक है। तो हुरूफ कलकला में से यहाँ पर जीम आ रहा है, तो जब हुरूफ कलकला में से कोई हर्फ साकिन हो तो उसकी आवाज़ को लौटाना होता है, उसके आवाज़ में जुम्बिश पैदा करनी होती है, हरकत पैदा करनी होती है, ठीक है। तो ये जो जीम साकिन है इसमें जुम्बिश होगी यानी आवाज़ लौटेगी। अज 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 यानी आवाज़ मखरज में रुकेगी नहीं बल्कि लौट कर आएगी। अजरन अजरन, ठीक है। और रा को पूर्व पढ़ेंगे, क्यों कि रा पर 2 ज़बर है, और कायदा हम पढ़ कर आ चुके हैं कि रा पर ज़बर या पेश हो या रा पर 2 ज़बर या 2 पेश हो। तो यहाँ पर देखें रा पर 2 ज़बर हैं तो लिहाजा हम रा को पूर्व पढ़ेंगे। अजरुन, ये अजरन था, ये अजरुन अजरुन, तो जिम में कलकला भी करेंगे और रा को पूर्व पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर 2 पेश हैं। रा पर ज़बर या पेश हो या रा पर 2 ज़बर या 2 पेश हो, तो देखिए 2 पेश हैं तो रा को हम क्या करेंगे? पूर्व यानी मोटा पढ़ेंगे। इब्राहीम, इब्राहीम, बा में कलकला करेंगे, आवाज़ को लौटाएंगे। इब्राहीम, अगर आप यूँ पढ़ते हैं इब्राहीम, बा के अंदर जुम्बिश नहीं देते हैं, आवाज़ को नहीं लौटाते हैं तो यह गलत होगा। दुरुस्त क्या है? इब्राहीम, ठीक है। तो बा में कलकला करेंगे और रा को यहाँ पर पूर्व पढ़ेंगे। कायदा है पूर्व पढ़ने का, क्या कायदा है? आपको उम्मीद है याद हो गया होगा कि रा पर ज़बर या पेश हो, रा पर 2 ज़बर या 2 पेश हो, या रा पर खड़ी हरकत यानी खड़ा ज़बर हो। तो आप देखिए खड़ा ज़बर है, रा पर क्या है? खड़ा ज़बर है। तो खड़ा ज़बर हो तो रा को क्या करेंगे? पूर्व यानी मोटा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अर्शुन, अर्शुन, अब देखिए इस रा को भी हम क्या करेंगे? पूर्व पढ़ेंगे, क्योंकि एक कायदा हम और पढ़ कर आए हैं रा को पूर्व पढ़ने के हवाले से कि रा साकिन से पहले, रा साकिन, देखा अब रा साकिन मतलब रा पर सुकून हो, ये दाल नुमा जो शक्ल है इसको सुकून कहते हैं, इसको जज़म कहते हैं। तो रा साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो रा को क्या करते हैं? पूर्व पढ़ते हैं। ये रा को पूर्व पढ़ने का कायदा है। तो आप देखें रा पर, रा साकिन से पहले वाला हर्फ ऐन है, उस पर क्या है? ज़बर है। ज़बर या पेश होगा रा साकिन से पहले वाले हर्फ पर तो रा को क्या करेंगे? पूर्व यानी मोटा पढ़ेंगे। तो अर्शुन में रा क्या होगी? पूर्व होगी। अर्शुन, अर्शुन। आगे चलते हैं। अम सबरना, अम सबरना, ठीक है। इसमें ध्यान ये रखना है कि अम, इसके मीम के सुकून में जुम्बिश न हो, कामिल तौर पर मीम का सुकून अदा हो, जमाओं के साथ, ठहराव के साथ। अम, अम यानी ये जो आवाज़ लौट कर आती है ना, अम सबर, अम ये आवाज़ लौट कर नहीं आनी चाहिए, बल्कि अम सबरना, अम सबरना। और स्वाद को पूर्व करेंगे क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से हैं। सबर, सबर, सबर। अब रा को हम पूर्व पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन से पहले वाले हर्फ पर क्या है? ज़बर है, और यह कायदा है कि रा साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो रा साकिन को हम क्या करेंगे? पूर्व यानी मोटा पढ़ेंगे। अम सबरना। आगे चलते हैं। तुरजिऊना, तुरजिऊना। अब देखिए ये रा को पूर्व पढ़ेंगे, क्यों कि रा साकिन से पहले वाला जो हर्फ है उस पर पेश है। तो रा साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो ज़बर की मिसाल हम पीछे पढ़ कर आए, और ये पेश की मिसाल है कि रा साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश हो तो रा को पूर्व पढ़ेंगे।
تو دیکھیں یہاں پر را ساکن سے پہلے والا حرف تا ہے، اس پر کیا ہے؟ پیش ہے، تو لہٰذا اس را کو کیا کریں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ترجعون، ترجعون، آگے چلتے ہیں، یرزقون، یرزقون، ٹھیک ہے، یہ را کو بھی کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ پیش ہے، اور را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ پور پڑھتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر را کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، ارجع، ارجع، اب یہ را کو کیا کریں گے؟ ہم پور پڑھیں گے۔ قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، را ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زیر عارضی ہو، تو یہ جو الف کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ عارضی زیر ہے۔ کیا ہے یہ؟ عارضی زیر، اصلی نہیں ہے، عارضی زیر ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر یہ قاعدہ پڑھ کر آئے ہیں عارضی حرکت کے بارے میں، کہ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، الف سے شروع ہوتے ہیں، ان پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، یعنی الف خالی ہوتا ہے، تو اس الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھی جاتی ہے وہ عارضی حرکت کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو الف ہے نا، یہ خالی تھا۔ اب ظاہر سے بات ہے، خالی الف سے شروعات تو نہیں ہو سکتی، اسٹارٹ تو اس سے نہیں لے سکتے، تو اس کے نیچے زیر دیا، تو یہ جو زیر ہے یہ عارضی زیر ہے، اور ہم یہ قاعدہ پڑھ کے آئے ہیں کہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، یعنی عارضی حرکت ہو، تو اس را کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ تو یہ را ارجع والی جو را ہے یہ پور یعنی موٹی پڑھی جائے گی، ارجع، ارجع، ٹھیک ہے، اور عین کو ہم واضح طور پر اس کی آواز کو نکالیں گے، ورنہ تو اگر آپ حمزہ والی آواز نکالیں گے یعنی ارجع، جی، تو یہ غلط ہوگا، اور ہم غلط کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ غلط قرآن پاک پڑھنے پر ثواب نہیں ملتا، درست قرآن پاک پڑھنے پر ثواب ہمیں ملتا ہے۔ تو ارجع، جع، یہ عین کی آواز درمیان حلق سے آپ کو نکالنی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، اسی سے ملتی جلتی مثالیں دوسری کلمات کے ذریعے سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو، اس کی مثالیں یہاں پر بتا رہے ہیں الگ الگ کلمات کی صورت میں۔ ارجعوا، ارجعوا، اب دیکھیں یہ جو را ہے اس را کو بھی پور پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے یہ جو الف، اس کے نیچے جو زیر ہے، حرکت ہے، یہ عارضی حرکت ہیں، جو میں ابھی آپ کو ارجع کے اندر جو بات بتائیے سیم ٹو سیم وہی بات اس کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو الف، اس سے اسٹارٹ ہم نہیں لے سکتے تھے، الف خالی تھا، ٹھیک ہے، اب اس کے نیچے ہم زیر لائیں اسٹارٹ کرنے کے لیے، شروع کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، چونکہ آگے والا جو حرف را ہے وہ ساکن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ساکن سے شروعات نہیں ہوتی، ساکن جو حرف ہوتا ہے اس سے شروعات نہیں ہوتی، ساکن حرف کو پڑھنے کے لیے پہلے، اس سے پہلے کوئی ایسا حرف لایا جائے حرکت والا، ٹھیک ہے، جس پر زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت ہو، تب جا کے وہ ساکن حرف پڑھا جائے گا، ورنہ صرف ساکن سے شروعات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابتدا بالسکون، یعنی سکون کے ساتھ ابتدا کرنا محال، یہ محال ہے، ناممکن ہے، تو لہٰذا یہ الف سے شروعات کرنے کے لیے الف کے نیچے زیر لے کر آئیں، ٹھیک ہے، تو یہ عارضی حرکت ہوئی، تو اس را کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، ارجعی، ارجعی، اس را کو بھی ہم پور پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہے الف کے نیچے وہ عارضی زیر ہے، ٹھیک ہے، ارکعوا، ارکعوا، تو را کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، کیونکہ را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ عارضی زیر ہے، عارضی حرکت ہیں۔ آگے بھی وہی مثالیں دی جا رہی ہے، آگے دوسری مثالیں دی جا رہی دوسرے قاعدے کی، رب ارحمہما، رب ارحمہما، اب دیکھیں را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، ٹھیک ہے، ہم اوپر قاعدہ پڑھ کر آئیں کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو دیکھیں را ساکن سے پہلے جو زیر ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، دیکھیں یہ رب الگ کلمہ ہے، ارحمہما یہ الگ کلمہ ہے، تو را ساکن سے پہلے زیر یہ دوسرے کلمے میں ہے، تو را کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔
रब्बिर, ये रब की रा की हम बात नहीं कर रहे थे, अभी जो रा की पूर करने की बात कर रहे हैं, ये रा साकिन जो है, इरहमहुमा की जो रा है उस रा की हम बात कर रहे हैं कि रा साकिन से पहले जो ज़ेर है ये दूसरे कलीमे में, और हम ऊपर ये कायदा पढ़ कर आए हैं। आगे भी वही मिसाल दी जा रही है, रब्बिरजिऊनी, रब्बिरजिऊनी। ये रब, इसकी रा को तो हमें पूर पढ़ना ही है, ठीक है, क्योंकि रा पर ज़बर है, और बा में ये मुशद्दद वाला कलकला होगा, यानी जमाओं के साथ पढ़ेंगे, रब्बिरजिऊनी, ठीक है। और ये रब्बिर, ये जो रा है इसको हम पूर पढ़ेंगे, क्योंकि रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलीमे में है, और ये कायदा है कि रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलीमे में हो तो रा को पूर यानी मोटा पढ़ा जाता है, ठीक है। रब्बिरजिऊनी, रब्बिरजिऊनी। अब आगे चलते हैं, इनिरतबतुम, इनिरतबतुम। अब ये जो रा है इसको भी हम पूर यानी मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि रा साकिन से पहले जो ज़ेर है ये दूसरे कलीमे में है। रा साकिन से पहले ज़ेर ये दूसरे कलीमे में है, जैसे ये ज़ेर है, ये इन अलग कलीमा है, और इरतबतुम ये अलग कलीमा है, ठीक है। तो रा साकिन से पहले ज़ेर ये दूसरे कलीमे में है, तो लिहाजा रा को हम क्या करेंगे, पूर यानी मोटा पढ़ेंगे। और तब, तब ये बा जो है इस बा में कलकला करेंगे, क्योंकि हुरूफ कलकला जब साकिन होते हैं तो उनमें आवाज़ को लौटाना होता है, ठीक है। और हुरूफ कलकला कितने हैं, 5 हैं, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ है क़ुतुबुज्जद्दिन। तो जब ये हुरूफ यानी हुरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें आवाज़ लौटाते हैं, आवाज़ में जुम्बिश पैदा करनी होती है, जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई महसूस होती है, ठीक है। तो तब, तब, तब देखिए आवाज़ लौट रही है ना, अगर आप इसको यूँ बोलेंगे तब, तब आवाज़ रुक जाएगी मखरज में, बल्कि आवाज़ लौटानी है हमें। इनिरतबतुम, इनिरतबतुम। जी आगे चलते हैं, अमिरताबू, अमिरताबू। अब देखिए ये जो रा है, रा साकिन, इसको हम पूर पढ़ेंगे, क्योंकि रा साकिन से पहले जो ज़ेर है मीम के नीचे वो दूसरे कलीमे में है, अम अलग कलीमा है, इरताबू ये अलग कलीमा है। तो रा साकिन से पहले ज़ेर ये दूसरे कलीमे में है, लिहाजा इस रा को हम क्या करेंगे, पूर यानी मोटा पढ़ेंगे, अमिरताबू। आगे चलते हैं, कुल्लु फ़िरक़िन, कुल्लु फ़िरक़िन। जी ये कुल्लू में जो लाम है, इस लाम को हम क्या करेंगे, पूर पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। क्यों बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम नहीं है, और लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा जो भी लाम है, चाहे वो किसी भी हालत में हो, उनको हम हमेशा बारीक पढ़ेंगे। तो इस लाम को हम क्या करेंगे, बारीक पढ़ेंगे। फ़िरक़िन, फ़िरक़िन की जो रा है, इस रा को हम क्या करेंगे, पूर पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पूर पढ़ेंगे, चूँकि हम ऊपर कायदा पढ़ कर आए हैं कि रा साकिन से पहले ज़ेर असली हो, रा साकिन से पहले ज़ेर असली हो, और हुरूफ मुस्तालिया उसी कलमे में हो, हुरूफ मुस्तालिया उसी कलमे में हो, तो उस रा को क्या करते हैं, पूर पढ़ते हैं। तो अब आप देखें, ये जो कायदा मैंने अभी आपको बताया ये पूरा इसके ऊपर फिट हो रहा है। ये देखो, रा साकिन से पहले ज़ेर है, और ये ज़ेर फ़ा के नीचे जो ज़ेर है ये ज़ेर असली है, ज़ेर आर्जी नहीं। जैसे इरजी में जो हम अलिफ के नीचे जो ज़ेर था ये आर्जी ज़ेर था, मगर ये फ़ा के नीचे जो ज़ेर है ये ज़ेर असली है। तो रा साकिन से पहले ज़ेर क्या है, असली है, और हुरूफ मुस्तालिया में से कोई एक हर्फ उसी कलमे में हो तो रा को पूर पढ़ेंगे। तो देखिए क़ाफ़ ये इसी कलमे में है, क़ाफ़ इसी कलमे में, यानी जिस कलिमे के अंदर रा साकिन है उसी कलिमे में क़ाफ़ भी है, हुरूफ मुस्तालिया में से एक हर्फ भी है। तो लिहाजा इस रा को क्या करेंगे, पूर यानी मोटा पढ़ेंगे। अलबत्ता इस रा को पूर और बारीक पढ़ने में इख्तिलाफ़ है, ठीक है, जिसको हम यहाँ छेड़ना ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझते हैं। बस यही है कि बेहतर यही है कि इस रा को पूर पढ़ें, हालांकि बारीक भी पढ़ सकते हैं, मगर पूर पढ़ना ये ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा हम इस रा को क्या करेंगे, पूर पढ़ेंगे। कुल्लु फ़िरक़िन, कुल्लु फ़िरक़िन।
آگے چلتے ہیں، فرقتن، فرقتن، اس را کو بھی ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، کیوں کہ قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر کیا ہو؟ اصلی ہو، ٹھیک ہے، اور حروف مستعلیہ میں سے کوئی ایک حرف اسی کلمے میں ہو۔ تو دیکھ لیں قاف اسی کلمے میں ہے، فرقتن ایک کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اور را ساکن سے پہلے زیر بھی جو فا کے نیچے وہ اصلی ہے، تو لہٰذا را کو کیا کریں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، مرصادن، مرصادن، اب یہ را کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، چونکہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے اور حروف مستعلیہ میں سے صاد اسی کلمے میں ہے، لہٰذا را کو کیا کریں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ مرصادن، مرصادن، جی آگے چلتے ہیں، فی قرطاس، فی قرطاس، جی فی اس کے اندر یا مدہ ہوگا، ایک الف کی مقدار اس کو ہم کھینچیں گے، قر اس را کو ہم کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے، کیوں پور پڑھیں گے؟ کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہے اور حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف تو اسی کلمے میں موجود ہے، تو لہٰذا را کو کیا کریں گے؟ ہم پور پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف کوئی بھی اسی کلمے میں ہو تو را کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پور پڑھتے ہیں۔ تو یہ والا قاعدہ بالکل یہاں پر ان مثالوں میں فٹ ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم را کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ حروف مستعلیہ تو ہے تو لہٰذا ہم اس کو کیا کریں گے؟ پور یعنی موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں، حروف مستعلیہ کو پور یعنی موٹا پڑھتے وقت ہونٹوں کو ہمیں گول نہیں کرنا ہے، یعنی اس طرح قر تو یہ غلط ہے، بلکہ قر طاسن، طاسن، تو یہ غلط ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ فی قر فی قرطاسن، فی قرطاسن۔ آگے چلتے ہیں، والنہاری، والنہاری، ون میں جو نون ہے، نون مشدد، اس کو ہم گنہ کریں گے اس کے اندر، کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد میں گنہ ہوتا ہے، گنہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو کہتے ہیں، اور ایک الف کی مقدار ہم گنہ کریں گے، گننے کی آواز کو ناک میں ایک الف کی مقدار ہم ٹھہرا کر رکھیں گے، والنہاری۔ اب یہ جو را ہے اس کو باریک پڑھیں گے، کیوں کہ را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر ہے، اور ہم قاعدہ پڑھ کر آئے کہ را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو، ٹھیک ہے، تو را کو کیا کرتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں را کے نیچے زیر ہے تو لہٰذا ہمیں را کو باریک پڑھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، رجالن، دیکھیں رجالن میں جو را ہے اس کو بھی کیا کریں گے؟ باریک کریں گے، کیونکہ را کے نیچے زیر ہے اور ہم قاعدہ پڑھے ہوئے۔ امرن، امرن، اس را کو بھی ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، اس را کو بھی ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ را کے نیچے زیر ہو یا را کے نیچے دو زیر ہو، را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں۔ اور قاعدہ کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو، پور پڑھنے کا قاعدہ کیا تھا کہ را ساکن سے پہلے اگر پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھتے ہیں، اور را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ مثال، یہ قاعدہ اس مثال پر بالکل فٹ ہو رہا ہے، دیکھیں فصبر، فصبر، تو یہ جو را ہے یہ باریک ہوگی، کیوں کہ را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، قم فانذر، قم فانذر، ٹھیک ہے۔ اب یہ قم، اس کے میم کے سکون میں جنبش نہیں دیں گے، آواز نہیں لوٹائیں گے، یعنی قم، قم، قم فانذر، قم، بلکہ قم، آواز رک جائے گی، قم فانذر، ٹھیک ہے۔ فآن، اس کے نون ساکن میں کیا ہوگا؟ میرے ناظرین کرام اپنے زبان سے آپ بولیں، فانذر کے نون ساکن میں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، کیا ہوگا؟ اخفا کا قاعدہ لگے گا، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے،
چونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کتنے ہیں؟ 15 ہے، تو حروف اخفا میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ ذال آ رہا ہے، تو لہٰذا نون ساکن میں ہم کیا کریں گے؟ گننا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قم فانذر، اچھا ذر میں را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، چونکہ را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، اور قاعدہ ہم نے پڑھا ہے کہ را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، خیرن کو جو بغیر وقف کے پڑھیں گے، بغیر رکے ہوئے پڑھیں گے، تو اس کو ہم موٹا یعنی پور پڑھیں گے، خیرن، خیرن، خیرن کی را کو بغیر وقف کے پڑھیں گے، بغیر رکے ہوئے پڑھیں گے تو ہم پور یعنی موٹا پڑھیں گے، خیرن۔ کیوں موٹا پڑھیں گے؟ کیونکہ را کے اوپر 2 پیش ہیں، ٹھیک ہے، 2 زبر 2 پیش ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ پور پڑھتے ہیں۔ را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو را کو پور پڑھتے ہیں، تو بغیر وقف کی صورت میں تو ہم را کو پور پڑھیں گے، مگر جب اس پر وقف کریں گے تو تو را ہو جائے گی ساکن، را کیا ہو جائے گی؟ ساکن ہو جائے گی۔ اور ہم اوپر یہ قاعدہ پڑھ کر آئے ہیں کہ را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو، خیر، خیر، جب را پر ہم وقف کریں گے یعنی ٹھہریں گے، رکیں گے تو را ساکن ہو جائے گی، اور را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہے یعنی یا ساکن، یائے ساکنہ مطلب یا ساکن ہو، تو دیکھیں آپ دیکھ رہے یا پر سکون ہے، جزم ہے، تو اس کو بولیں گے یائے ساکن، ٹھیک ہے۔ تو را ساکن، کیونکہ آپ نے را کے اوپر وقف کر دیا ہے تو را ساکن ہو گئی ہے، خیر، تو را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو را کو کیا کرتے ہیں؟ باریک کرتے ہیں، باریک پڑھتے ہیں، تو خیر، جب رکیں گے تو را کو باریک کریں گے، پور نہیں پڑھیں گے، خیر، خیر، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے آگے نذیر، بغیر وقف کے جب پڑھیں گے را کو تو را کو پور پڑھیں گے، مگر جب را پر وقف کریں گے یعنی ٹھہر جائیں گے تو وقف کی وجہ سے، وقف کا قاعدہ لگنے کی وجہ سے وہ را جس پر 2 پیش ہے وقف میں وہ ساکن ہو جائے گی، کیونکہ وہاں پر وقف کا قاعدہ لگ رہا ہے جو ہم آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب را ساکن ہوگی تو را ساکن سے پہلے دیکھیں یائے ساکنہ ہے، را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہے، اور ہم یہ قاعدہ پڑھ کر آئیں جو ابھی میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو تو را ساکن کو ہم کیا کریں گے؟ باریک کریں گے، تو نذیر کی را کو ہم کیا کریں گے؟ باریک کریں گے، باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نذیر، نذیر، نذیر۔ جی میرے ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم نے 16واں سبق مکمل کیا۔ 16واں سبق کس کے بارے میں تھا؟ تفخیم اور ترقیق کے بارے میں، یعنی پور اور باریک کے بارے میں۔ حروف مستعلیہ اس کو تو ہر حال میں ہم پور موٹا پڑھتے ہیں، مگر کچھ حروف ایسے ہیں جن کو کبھی پور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، اور آج انہی حروف کے بارے میں ہم نے پڑھا، جیسے الف، یہ کبھی پور اور باریک پڑھا جاتا ہے۔ الف سے پہلے والے حرف کو دیکھیں، اگر وہ پور حرف ہے تو الف کو پور پڑھا جائے گا، الف سے پہلے والا حرف باریک حرف ہے تو الف کو باریک پڑھا جائے گا۔ لفظ لام، تو لفظ لام یہ بھی کبھی پور اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے، اور لفظ اللہ کے علاوہ جو بھی لام ہو اس کو ہم کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ اور ایک حرف یعنی را، اس کو کبھی پور اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے اس کی ساری صورتیں یہاں پر پڑھی ہیں، اس کے قواعد ہم نے پڑھے ہیں۔ تو اگر میرے ایف جی این چینل کے ناظرین آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کو درست پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کے جو قواعد ہیں، جو رولز ہیں، جو اصول ہیں، اس کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہر چیز کے قواعد ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں، اس کے مطابق اس کام کو کیا جاتا ہے تو وہ کام مکمل طور پر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو بھی اگر رولز کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، اصول کے ساتھ پڑھا جائے گا
تو انشاءاللہ عز و جل اس کے اندر حسن آئے گا، خوبصورتی آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین انداز میں تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہو گئے۔ جب تک کے لیے آپ ہمیں دے اجازت۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔